بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراءه حبة خردل من الإيمان. رواہ مسلم. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی ذی وقار ساتھی، فقیہ، عالم اور قاری ہے، ان کی ایک حدیث آپ کے لیے انتخاب کی ہے. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے بھی نبی اس دنیا میں مجھ سے پہلے آئے، اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو ساتھی اور حواری عنایت فرمائے. کچھ لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے تھے، نبیوں کا احترام اور عزت کرتے تھے، ان کے مشن میں معاونت کرتے تھے اور جانثاری و فداکاری کے تمام تر تصورات اور تمام تر لوازمات بجا لاتے تھے. جب تک نبی رہتے معاملہ بہت اچھا رہتا، پھر نبی چلے جاتے، پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے حواری اور اصحاب، جس کی واحد صحابی ہے، یہ لوگ رہ جاتے. لیکن ان حضرات نے چونکہ انبیاء کرام کی تربیت میں وقت گزارا ہوتا تھا، لہذا ان کی زندگی کے معمولات، نشست و برخاست، نشیب و فراز، گفتار و کردار، سب نہایت ہی موزوں، مناسب، درست اور صحیح ہوتے تھے. یاخذون بسنتی، جب تک زندہ رہتے نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہتے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور جو فیصلے نبی نے اپنی زندگی میں فرمائے ہوتے اس کی اقتدا کرتے. نبی سے آگے پیچھے نہیں، نبی کی نافرمانی نہیں، نبی کی بات چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات ماننے کی طرف رغبت نہیں تھی ان کی. ثم یاتی من بعدہم خلوف، پھر ہر زمانے میں ایسا ہوتا کہ یہ حواری اور صحابی
اس دنیا سے گزر جاتے، وقت ان کا بھی آ جاتا، پورا ہو جاتا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ ان کے بعد جو لوگ آتے، ناخلف لوگ، نالائق لوگ، یہ لوگ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کرتے تھے وہ نہیں کہتے تھے، اور جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ ان کے قول میں اور فعل میں بڑا تضاد ہوتا تھا۔ گفتار کے غازی، عمل اور کردار میں کوئی میل نہیں، اور وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ساری زندگی ان کی گزرتی اس ڈگر پر، ان چیزوں کو اہمیت دینے پر، ان چیزوں کو بڑھاوا دینے پر، ما لا یؤمرون، جن کا حکم ان کو نبی وقت نے اور شریعت نے نہیں دیا ہوتا تھا۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، میرے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے صحابی گزر جائیں گے تو کچھ نالائق لوگ پیدا ہوں گے، وہ گفتار کے غازی ہوں گے، باتیں بہت، کام کچھ نہیں، اور سارا زور ان کا ان چیزوں پر ہوگا جن کا حکم شریعت نے نہیں دیا، جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں ہیں، بہت زیادہ کھینچ تان کر کے ان کو اگر دیکھا جائے تو جواز کے درجے میں ہوں، لیکن اس کو انہوں نے فرض کا درجہ دے دیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فکر مند ہو گئے۔ اگر ایسی صورتحال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آنی ہے تو پوچھیں آپ سے کہ اللہ کے رسول، ایسا جب ہونے لگے تو ہمیں کیا حکم ہے آپ کا، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن۔ ایسا وقت اگر آئے تو ہاتھ کے ذریعے پوری کوشش اور محنت کرنا ان کی نکالی ہوئی بدعات اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، اور اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ طاقت سے ان کو مٹا سکو تو کوشش کرو زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے ان بدعات کو مٹانے کے لیے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنے علم کو اس کے لیے استعمال کیا تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ایمان کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اور اگر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں، ایسے لوگ بھی نہ مل سکیں جو زبان سے برائی کو برائی کہہ سکیں، لکھ کر برائی کو برائی کہہ سکیں، تو پھر دل سے اس کو برا جانے، دل سے کوشش اور محنت کریں۔ اگر ایسا کیا تم نے تو بھی اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارے اندر ایمان ہے، اگرچہ کمزور ہے، لیکن اگر ہاتھ اور طاقت سے، قوت اور اختیار سے تم نے ان برائیوں کو نہیں مٹایا، زبان سے تم نے ان برائیوں کو نہیں مٹایا، اپنے دل سے بھی ان کو برا نہیں جانا بلکہ ان کے ساتھ جا کر شریک ہو گئے، وَلَيْسَ وَرَاءَهُ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، تو ایک رائی کے دانے برابر بھی تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، چاہے ٹوپی کتنی ہی بڑی لگانا، داڑھی کتنی ہی بڑی رکھنا، کرتے کتنے ہی لمبے پہننا، اپنے آپ کو کسی بھی بزرگ کی طرف نسبت کر لینا،
ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، باقی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اس دنیا کو جنت نظیر بنانے کے لیے جو آیا تھا، چین، شانتی اور سکون کا پیغام لے کر جو آیا تھا، یہ دنیا ہمیشہ سے خیر و شر کی آماجگاہ رہی ہے اور خیر و شر کی مارکہ آرائی ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن نبی، ولی، پیر، پیغمبر، بزرگان دین، ایک تو ان لوگوں کا مشن ہوتا ہے اور ایک دنیا داروں کا، دکھاوا اور ریاکاری میں گرفتار لوگوں کا ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ نبی، ولی، پیر، پیغمبر اور شہید ہمیشہ برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، اور یہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ڈھونگی، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کی خواہشیں کبھی ختم نہ ہونے والی ہوتی ہے۔ دنیا اور دنیا کے زیب و زینت، مال و متاع اور اس کی محبت ان کے بدن میں، رگ و ریشے میں پیوست ہو چکی ہوتی ہے، نہ خود بھلائی اختیار کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ چند رسموں پر عمل کر لینا، سال میں کچھ مخصوص تہوار کر لینا، سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حق ادا ہو گیا اور برائیوں کو مٹانے کا حق بھی ادا ہو گیا، باقی زندگی میں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، نہ خود برائیاں چھوڑتے ہیں نہ دوسروں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، ہم سے بڑا کوئی ذمہ دار نہیں، ہم سے بڑا کوئی تقوی اور پرہیزگاری والا نہیں، جنت میں جائیں گے تو ہم جائیں گے، اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اگر ملیں گی کسی کو تو وہ ہم ہوں گے، ہمارے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ عادتیں نئی نہیں ہیں، بہت پرانی ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ اللہ اکبر، کیسے دو ٹوک بات قرآن میں بیان فرما دی، ایسی بات کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جنتی ہم ہیں، سچے مسلمان ہم ہیں، جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، یہ لوگ یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں تو وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا، تلک امانیہم، یہ سب ان کی اپنی آرزویں، تمنائیں، آشائیں، اپنی من گھڑنت اور کبھی ختم نہ ہونے والی آرزویں ہیں، اور ان کی اپنی من گھڑنت اور آرزویں پوری ہو جائیں گی، اس کے لیے کوئی بھی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، قل ہاتوا برہانکم، اگر تم ہی ٹھیکیدار ہو جنت کے اور صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، باقی کوئی نہیں جائے گا، تو ذرا دکھاؤ تو دستاویز، پروانہ، سند، کوئی لکھت اللہ رب العزت نے تمہیں دے رکھی ہے۔ کس نے بتایا کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ کس نے بتایا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا؟ ہاتوا برہانکم، ذرا لاؤ، دلیل پیش کرو، دستاویز دکھاؤ، کس نے لکھ کر دیا تمہیں؟ یہ سرٹیفکیٹ ملا کہاں سے تم کو؟
آرزوؤں سے کام نہیں بنتے، تمناؤں اور آشاؤں سے کام نہیں چلتے. یہ راستہ وہ ہے جنت کا، بہت دشوار ہے. یہاں آشاؤں اور آرزوؤں کو ذبح کرنا پڑتا ہے، تمناؤں اور امیدوں کو قتل کرنا پڑتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اس راستے میں آنے والی پریشانیوں اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جو لوگ برائی کو پھیلا رہے ہیں، سماج کو خراب کر رہے ہیں، وہ برائی عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، سماج کی ہو، بیع و شراء کی ہو، یا کسی کو مارنے ستانے کی ہو، کسی کے ساتھ برائی کرنے کی ہو، کوئی بھی برائی، جب تک آپ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سامنے نہیں آؤ گے تب تک جنت کی آرزو مت رکھو. مت کہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. یہ سب خام خیالی ہے تمہاری، دھوکہ اور فریب ہے. شیطان نے تمہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہے. دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. نہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے اور نہ رسول نے ایسا کہا ہے، نہ کسی آسمانی کتاب میں ایسا لکھا ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. آیت کریمہ یوں ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. یہ سورہ مائدہ کی 78 اور 79 نمبر کی آیت. کیا فرمایا؟ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنتی قرار دیے گئے. بنی اسرائیل کے وہ لوگ کون سے لوگ تھے؟ وہ فرمایا وہ لوگ جو نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے اور برے اعمال کے خوگر ہو گئے تھے. دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں فیصلہ سنایا انبیاء کرام کی زبان سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان کو لعنتی قرار دیا، حضرت داؤد نے ان کو لعنتی قرار دیا. یہ لوگ نافرمان تھے بنی اسرائیل کے، نام و نسب بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود نام و نسب کام نہیں آیا، بلکہ خود انبیاء کرام نے ان کو لعنتی قرار دیا. سبب جرم کیا تھا؟ نافرمانی کرنا، حد سے تجاوز کرنا. جو شریعت نے حد متعین کی ہے کسی چیز کی، اس کو پھلانگ جانا. اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اگر ان کے زمانے میں یا وہ خود اگر برائی کرتے تھے تو اس پر ٹوکا ٹاکی نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے. کتنا برا کرتے تھے. اللہ اکبر.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب برائیاں بڑھیں تو ان میں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو برائیاں کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا بھی نہیں تھا, اور ایک گروہ وہ تھا کہ خود تو برائیاں نہیں کرتا تھا لیکن برائیوں سے روکتا بھی نہیں تھا, اور ایک گروہ چھوٹا سا چند لوگ ایسے تھے جو خود بھی برائیوں سے بچتے تھے اور برائی کرنے والوں کو روکتے بھی تھے, لیکن ان کے روکنے کا کوئی اثر ہوا نہیں ان پر. طبیعتیں ان کی مسخ ہو گئیں, نیکی کے جذبات ختم ہو گئے, دنیا کے مال و دولت نے ان کے دل پر قبضہ کر لیا, برائی کے خوگر اور برائی کو پھیلانے والے بن گئے, نیک لوگوں برائی پر ٹوکنے والوں کے دشمن بن گئے, ان کا مذاق اڑانے لگے. جب پیمانہ صبر بھر گیا تو اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا ان کے اوپر. عذاب بھیجا تو عذاب کس کس پر نازل ہوا؟ جو لوگ برائی کرتے تھے, برائی سے روکتے نہیں تھے, وہ تو آئے ہی اس کے تحت تباہ و برباد ہوئے. لیکن جو لوگ خود برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے, کہتے تھے کہ میاں خامخواہ ہم کیوں پھٹے میں پیر گڑائیں, برائی وہ کر رہے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں. جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بہت سارے بھائی اسی طرح کی بات کہہ دیتے ہیں, ارے میاں اپنے گھر بیٹھو, کیوں خامخواہ دوسروں کے پیچھے پڑے ہو, وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ جانیں گے, آپ ان کی قبر میں تھوڑی جاؤ گے, وہ اپنی قبر میں سوئیں گے, اپنا حساب خود دیں گے, ہم تھوڑی دیں گے ان کا حساب. برائی کر رہے ہیں برائی کا بدلہ بھگتیں گے, ہم کیوں خامخواہ جا کر ان سے نفرت اور ان سے لڑائی مول لیں. برائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, رشتہ داریاں کر رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میاں دوست کی دوستی سے کام ہے, دوست کے فعلوں سے کوئی کام نہیں ہے, ہمیں دوست کی دوستی سے مطلب ہے, وہ کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہ شیطان کا سکھایا ہوا ایک حربہ ہے, اس کی پڑھائی ہوئی تعلیم ہے. پہلے لوگوں کو بھی اس نے یہی پٹی پڑھائی تھی کہ میاں خامخواہ اچھی خاصی زندگی میں کانٹے بو رہے ہو, آدمی بہت خراب ہے, اگر اس کی بات کو آپ غلط کہو گے تو آپ کا جینا دوبر کر دے گا. آپ برائی کو برائی نہ کہو, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں یار, آپ کی بات صحیح ہے, آپ کے پاس دلیل ہے, لیکن بلا وجہ خامخواہ کسی سے مت الجھو. ایسا کرو گے تو پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی. اور ایسا کر کے اکثر لوگ اسی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. دن بہ دن مسلم سماج اور مسلم معاشرہ گرتا چلا جا رہا ہے. اخلاقیات اٹھ گئیں, رواداریاں جاتی رہیں, میل محبت ختم ہو گیا, برائیوں کے خوگر ہو گئے, بے پردگی عام ہو گئی, اور اسی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم ہدایت پر ہو. تم اپنے آپ کو دیکھو, اگر تم ہدایت پر ہو تو وہ برائی کر رہا ہے وہ بھگتے گا, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سارا سماج تباہی کے کگار پر کھڑا ہے. بزرگوں کی عزتیں ختم ہو گئیں, ماں باپ کا احترام جاتا رہا, دوست احباب مطلبی ہو گئے, اچھائیوں کو برائی سمجھا جانے لگا,
اور برائیوں کا نام فیشن پڑ گیا. ہماری مجلسیں، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار اور ہماری بیٹھکیں سب اسلامی آداب اخلاق سے عاری ہو کر رہ گئے ہیں. اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے برائی پر ٹوکنا چھوڑ دیا ہے. برائی پر ٹوکنا چھوڑ دیا، رفتہ رفتہ برائیاں بڑھتی رہیں. شیطان نے ہمیں یہ سمجھا دیا، دماغ میں بٹھا دیا، میاں برائی کو برائی مت کہو، کیونکہ برائی کو برائی کہنا بہت بڑا جرم ہے. لہذا اچھی اچھی باتیں بتاؤ، بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اچھی اچھی باتیں بتاؤ. ارے مسجد میں لوگوں کو لے کر آؤ، بات بہت اچھی ہے. لیکن بھائیو، اگر برائی کو برائی نہیں کہو گے تو مسجد میں آنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ان سے روٹھی رہیں گی. جب تک کفریات، شرکیات، بدعات کو یہ چھوڑ نہیں دیتے، تیاگ نہیں دیتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن نہیں ہو جاتے، تب تک اللہ رب العزت کی عنایتوں کے مستحق نہیں ہو پائیں گے. ہمارا سماج بالکل تباہ ہو چکا ہے. کسی کا کوئی وزن نہیں رہا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، حالانکہ وہ زمانہ بھی کوئی بہت خیر کا زمانہ نہیں تھا، لیکن بہرحال آج کو دیکھے ہوئے لگتا ہے کہ اس سے تو وہ زمانہ اچھا تھا. اگر ایک محلے کا بزرگ گھر سے نکلتا تھا اور محلے کی عورتیں گھروں کے باہر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر بے پردہ باتیں کرتی رہتی تھیں، تو وہ گھر سے نکلے اور انہوں نے کھکارے، مٹھارے، ساری عورتیں فوراً گھروں میں گھس جاتی تھی. احترام، عزت. وہ کوئی مارتے نہیں تھے ان کو، نہ گالی دیتے تھے، نہ برا بھلا کہتے تھے، لیکن احترام تھا بزرگ کا. ہم اس نتیجے اور جس منزل پر پہنچے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم نے برائیوں پر ٹوکنا، برائیوں پر روکنا بند کر دیا. ہر ایک آدمی اپنی جگہ ریزرو ہو کر بیٹھ گیا. برائی کو برائی کہنے کے لیے ہم تیار نہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہو، دل سے بھی برا نہیں جانتے ہو، تو اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو. اور چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان مضبوط رہے تو اپنے طاقت کو، اپنے پاور کو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرو. پاور، طاقت، قوت کو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حکمت کو چھوڑ کر، دانائی اور دانش مندی کو چھوڑ کر کوئی غلط قدم اختیار کر لیں. جو لڑکی بغیر پردے کے نکلے گی اس پہ تیزاب ڈال دیا جائے گا، جو جینس پہن کے نکلے گی اس کی جینس پھاڑ دی جائے گی، جو ایسا کرے گا اس کو ایسا کر دیا جائے گا. یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے. یہ فساد ہے. اصلاح ایسے نہیں ہوتی. میرے رسول نے اصلاح ایسے نہیں کی ہے. آپ کے زمانے میں بھی بے پردگی تھی، لیکن اس بے پردگی کو آپ نے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کر کے، ان کا تزکیہ نفس کر کے درست فرمایا تھا. کسی پہ تیزاب نہیں ڈالا، کسی کو ننگا نہیں کیا، کسی کو بے پردہ نہیں کیا، کسی کو سماج میں رسوا نہیں کیا، بلکہ خواتین کی عزت کو محترم بنا کر اور اس کے لیے ایسے احکامات عنایت فرما کے کہ لوگ اپنی نہیں غیروں کی ماں بہنوں کو وہی درجہ دیتے تھے جو اپنی ماں بہن کو درجہ دیتے تھے. ان کا احترام تھا، ان کی عزت تھی، ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا.
ان کی بات سنی جاتی تھی. آج ہم ترقی کے نام پر جس منزل پر پہنچے ہیں اور آئے دن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی جذبہ ہے کہ ہم نے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں، سماج سب سے مل کر بنتا ہے. سماج میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہوتے ہیں. سب کی عزت برابر ہے اور سب کو احترام دینا ضروری ہے، لیکن ان سارے لوگوں کا سماج کو نیکی کے راستے پر ڈالنا اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنا یہ بھی ضروری ہے. آپ دوسرے بھائیوں کو ساتھ لے کر سماج کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. فساد کا راستہ اختیار کرنا، بے عزتی کا راستہ اختیار کرنا، ماؤں بہنوں پر اتیاچار اور ظلم کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں. ان تعلیمات سے اسلام کی تعلیمات میل نہیں کھاتی. لہذا اس راستے کو چھوڑ کر تزکیہ نفس کا راستہ اختیار کرو، بھلائی کا راستہ اختیار کرو، اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلو. بیٹھو، ان کو اپنے گھر بلاؤ اور بلا کے ان کے سامنے سماج کی بگڑتی ہوئی حالت کو رکھو. ایسا نہیں ہے کہ وہ انکار کر دیں گے، وہ تمہارا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بہرحال انسان ہے، اور انسان کے دل میں نیکی اور بھلائی کا جذبہ باقی رہتا ہے. وقتی طور پر نیکی کا جذبہ دب جائے اور شیطنت ابھر آئے، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے. ورنہ انسان بہرحال انسان ہے، انسانیت سے نہیں گرے گا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی انسانیت کو ٹٹولیں، جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو اٹھائیں، اس کو طاقتور بنائیں، اس کی انسانیت کو جھنجھوڑیں، کھڑی ہو، برائی کو ختم کرے اور نیکی کے راستے پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرے. اگر ہم انسانیت کا سہارا لے کر برائی کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا سہارا لے کر برائی کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اگر ہم نیک، تمام مذاہب کے نیک اور اچھے لوگ جو گزرے ہیں ان کے پروچن، ان کے اقوال، ان کے ارشادات کو لے کر برائی کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں. کامیاب ہوں گے، لیکن لوگوں کے دلوں کی درستگی بہت ضروری ہے. قانون سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی جب تک قانون کا احترام ہمارے دل میں نہیں، اور جو بات قانون پیدا کرنا چاہتا ہے اس سے ہم متفق نہیں، تو محض قانون کسی بات کو، جو برائی ہے اس کو ختم کر دے اور جو اچھائی ہے اس کو بڑھا دے، ایسا نہیں ہے. ہاں، ہمارے دلی جذبات، ہمارے بہتر خیالات اگر قانون کا سہارا بھی اس کو مل جائے تو ایک بڑی قوت ہو جاتے ہیں. تو ہم قانون کو بھی دیکھیں اور اچھے خیالات، نظریات، بہتر لوگوں کے پروچن، ان کے خیالات، ان کے ارشادات کو بھی دیکھیں اور دونوں کو ساتھ لے کر چلیں اور سماج کی اچھی اصلاح کریں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا